سنیں صحابہ کے جنگ پہ گئے تو کافروں نے کیا پلان کیا اے جڑا سنو تو یہ جو ہماری شادیوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو پھول دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں تسی، نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے، اور وہ کوئی شادی آئی ہوتی ہے پورا میک اپ کر کے آئی ہوتی تو جڑے دلہے دے نال آندے نے وہ سارے شریف ہوندے نے، بولتے نہیں ہیں آپ، نہیں نہ ہوتے۔ اب یہ جو رسم ہے ہم نے لڑکیوں کو کھڑا کرنے کا سسٹم کہاں سے نکلا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سنے صحابہ ایک جنگ کے لیے نکلے تو وہ بڑے ڈرتے تھے مسلمانوں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھسان کا ہی کوئی طریقہ ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ صحابہ جب ان کے عمر بن عاص صحابی تھے جن کی قیادت میں وہ قافلہ گیا، تو وہ جب گزر رہے تھے نا گلیوں سے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھتوں پر نا ننگی عورتیں کھڑی کر دی اور ان کے ہاتھوں میں پھول بھی پکڑا دی اور عجیب سی وہ ادائیں دکھاتی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا صحابی جو ان کے بڑے تھے، سالار تھے جو اس قافلے کے، انہوں نے صحابہ کے سامنے یہ والی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور مومنوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ وہ ہم نہیں تھے جن کی قدموں کی خاک تک کوئی غوث کتب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے جب وہ آیت سنی تو سب صحابہ نے اپنی نظریں نیچے کر لی، اور وہ ٹائم نہیں ہے کہ بس اور ایک بات سنو، ایک صحابی اور تھے جو کافروں کی قید میں آ گئے، توجہ کرو، قید میں آ گئے تو انہوں نے جناب اللہ ایک عورت پیش کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے ان کو بڑا منوانے کی کوشش کی لیکن وہ پکے عاشق رسول تھے، تو انہوں نے ایک عورت پیش کی تو وہ عورت بھی اسی طرح اپنی اداؤں کے ساتھ گئی، لیکن صحابی نے اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ اس پر مولانا بشیر صاحب بولے، سلطان الواعظین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے اس واقعہ پہ نا پورا شعر لکھا ہے۔ وہ عورت اس صحابی کو کہنے لگی، تسی کیوں نہیں تک دے، تسی کیوں نہیں تک دے میرے ول، مرد جوان تے ایویں چک دے نہیں۔ مولانا بشیر صاحب کہتے ہیں وہ کہنے لگی، وہ لڑکی صحابی کو کہنے لگی، تسی کیوں نہیں تک دے میرے ول، مرد جوان تے ایویں چک دے نہیں۔ نیچے سے صحابی بولے، وہ کہنے لگے جنہ حسن نبی دا ویخ لیا او غیراں دے ول ویخ دے نہیں، جنہ حسن نبی دا ویخ لیا او غیراں دے ول ویخ دے نہیں۔ نظر، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اور یہاں پر مزیدار بات، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن کا واقعہ ہے آپ کا۔ آپ ایک دن اپنے گھر کے باہر تھے، آپ نے نا وہ لمبا سا وہ داشا جس کو ہم کہتے ہیں، لمبا سا وہ لباس پہنا ہوا تھا، تو اچانک وہاں سے نا جن کو ہم خنس کہتے ہیں، خسرے، وہ وہاں سے گزرے نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے نا، یہ آپ کے بچپن کی حیا کا کمال ہے، بچپن کی۔ آپ نے جب ان کو دیکھا نا تو آپ نے وہ اپنا وہ جو تھا نا وہ لمبا سا داشا، نیچے آپ نے کچھ نہیں پہنا، بچپن تھا، آپ نے یوں جب اٹھایا نا تو وہ آپ نے اپنی آنکھوں پہ کر لیا۔ اب وہ تو اوپر کر لیا لیکن نیچے سے ننگے ہو گئے۔ توجہ کرے، ذرا خاص گل ہے، یہ ہمارے امام کی بات ہے، وہ بچپن کی بات ہے۔ آپ نے یوں اپنا وہ داشا سا اٹھایا، اس کو اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا، تو وہ جو حسرے گزر رہے تھے تو وہ ان میں سے نا ایک بولا، کہنے لگا احمد رضا جڑی چھپان والی شے ہے وہ تو چھپائی نہیں، اس نے بھی چھیڑ دیا نا۔ تو آپ نے کہا میں نے اپنے محبوب کی حدیث پڑھی ہے کہ انسان جب زنا میں ملوث ہوتا ہے اس کا پہلا قدم نظر ہوتی ہے، نظر، تو جب میں پہلا قدم ہی بند کر چھڑیا تو دھلو کی ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے کہا پہلی جگہ ہی میں ڈکا پا چھڑیا، جب میں نے دیکھنا ہی نہیں۔ یاد رکھنا، جب نظروں میں یہاں نہیں رہتی پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ علامہ عبد الحکیم صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ کی آخری عمر میں بھی نظریں بڑی تیز تھی، آپ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی، ورنہ بندہ بڈھا ہو جاتے اینک پانی پہ جاتی ہے۔ تو ایک بندے نے آپ سے پوچھا ٹیلا کہ کیڑی دوائی لاندے ہو، کیڑی دوائی پاندے ہو؟ آپ نے اس کو کہا چھڈ یار تو نہیں وہ کر سکتا۔ انہوں نے کہا دسو تو صحیح۔ آپ نے کہا پر سن، عبد الحکیم صاحب، حکیم عبداللہ صاحب کہنے لگے، حکیم عبداللہ نے نا کبھی بھی پوری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میریاں اکھاں دی روشنی تے اے دوائی سارے ہی تکیا۔ تو یارا نظر کو نیچے رکھو، ان معاملات کو درست کرو۔ عورتوں کو رب نے پردے کا حکم دیا، ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، ان کے ان معاملات پہ غور کریں، ورنہ ہم بڑے بڑے غلط معاملات کی طرف جا رہے ہیں، بڑے غلط معاملات کی طرف۔ ہماری شادیوں پہ کیا ہوتا ہے
یہ میں آئے دن دیکھتا ہوں، نکاح پڑھانے جانا پڑتا ہے میرج ہال، وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھنا ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ یہ ایک حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ کل قیامت والے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت کنیا نو کس طرح؟ وہ بے پردہ ہے، اس نے جناب وہ کوئی سسٹم نہیں، اس کے پردہ سر ننگا رکھتی تھی، اس کو پکڑے گا رب قیامت والے دن، چل دوزخ تو کہے گی یار دوزخ سے تو میں ٹر جاؤں گی، لیکن سب تو پہلے تعداد قصور میرے پیود ہے کہ جنہیں میں بچپن جنہیں منو کوئی تربیت نہیں دیتی، کوئی تعلیم نہیں تھی دی، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ۔ رب کہے گا اس کے باپ کو بلاؤ، باپ بھی اتنے چپ کر جائے گا کہ میں تو واقعی میرے حالاں چ ویکھنا سا دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں سی ہوندا تے میں بھی چپ کر جانا۔ رب کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو پھر پیو نوں بھی پھڑو نہ، لیکن وہ عورت کہے گی یا اللہ دے وچ قصور تے میرے بھرا دا بھی ہے۔ توجہ، یہ بھائی بھی اب توجہ کرے، تو وہ بھائی کو بھی پیش کیا جائے گا، تو وہ کہے گی کہ یہ میرے اوپر اور تو بڑی سختیاں کرتا تھا، پردے والوں نے بھی مینوں کدی نہیں سیکھا، تو پھر یہ وہ بھی پھنسے گا وہاں پر۔ اگر کہا ہوا، اور یہ یہاں پہ مسئلہ ایک اور سن لیں، اگر باپ نے بیٹی کو کہا ہے کہ پردہ کرو، اگر وہ نہیں کرتی پھر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہا ہی نہیں، جڑا ساڈا دور ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، ہم نے اس دور میں کیا کر دیا کہ عورت دکھانے کی چیز ہے، اور وہ بھائی بھی ساتھ پھنسے گا۔ پھر وہ جو شوہر ہے، شوہر پتہ کیسے پھنسے گا؟ ہن توجہ کرے ہو نوجوان، شوہر پتہ کیسے پھنسے گا؟ وہ ایسے پھنسے گا کہ وہ کہے گی یار مینوں ہوٹلاں 'چ کھڑدا سی، اپنے یاراں نوں بلاندا سی تے کہندا سی دسو تمہاری بھابی کیسی ہے، اوتے پھر پتہ چلے گا بھابی کیسی ہے، ادھر پر وہ معاملہ درست ہو جائے گا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ اور پھر بیٹا بھی پھنسے گا، وہ ماں کہے گی اس کے لیے تو میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے تھے، اس کے لیے تو میں نے ذلت سہی، یہ تو مجھ سے روٹ جاتا تھا تو میں اس کو منانے کے لیے ہر جتن کرتی تھی، اگر یہ مجھے کہتی اماں یہ مجھے کہتا کہ اماں میں روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو پردہ نہیں کرے گی، تو یا اللہ میں پردہ کرنا سی نا۔ پھر پتر پیو بھرا شوہر سارے ہی نام، سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے یار اس پر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اپنے گھر والوں کو۔ کبھی تو ایسا ہونا عید کا دن آئے تو اس سال آپ لوگ کبھی کوئی ان کی برتھ ڈے آئے سسٹر کی یا کوئی، تو آپ ان کے لیے نا سوٹ نہیں بلکہ جناب اچھا سا دکان سے نا برقع خریدے اور کہیں یہ لو بہن یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ یاد رکھنا اس گفٹ کا جو اجر ہے نا، دنیا میں تو بہن خوش ہوتی ہے، وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے، بہن تو بڑی دعائیں دیتی ہے، اس کو کپڑا دو جو مرضی دو، اس کو پھٹا ہوا رومال بھی دے دو وہ خوش ہو جاتی ہے، بہن کی دعائیں بھی لگتی ہیں، لیکن قبر میں جو اس کا اجر تمہیں پہنچے گا نا اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا کہ عورتیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں لے لیں تاکہ یہ پہچانی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے۔ اور امام حسین شاہ سوار کربلا، آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں، یہ جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، فتنے کے دور میں جو عورت، مسلمان عورت پردہ کرے گی، پردہ فتنے کے دور میں جو عورت پردہ کرے گی، آپ نے کہا سید الشہداء خود، آپ کہتے ہیں جو عورت فتنے کے دور میں پردہ کرے گی اس کا جو اجر ہوگا وہ خون کے شہید سے زیادہ ہوگا، شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے یارا اس طرف بھی آؤ۔ اور آخری بات سنیں، ایک صحابیہ تھی، یہ دیکھیں صحابہ جنگ میں جانے لگے نا تو ایک بوڑھی صحابیہ تھی، بوڑھی مائی صاحبہ تھی، انہوں نے نا ایک گٹھڑی سی دے دی، صحابہ یہ لے لو، اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، پاس رکھو، جنگ میں اگر مشکل بن گئی تو اس سے تمہارے کام آ جائے گی۔ تو صحابہ نے وہ گٹھڑی لے لی۔ اب جب گئے تو صحابہ جس صحابی نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں جنگ میں ایسی پوزیشن آ گئی کہ دشمن ہم پر غلبہ پا گیا اور ہم پھنس گئے، قریب تھا کہ شکست ہو جاتی۔ ہمیں یاد آیا کہ وہ مائی نے ہمیں ایک گٹھڑی دی تھی تو ہم نے وہ گٹھڑی نکال کے نا رب کو اس کا واسطہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہماری شکست کس طرح فتح میں بدل گئی، کہتے ہیں ہم جیت گئے، ہم واپس پلٹے، ہم نے کہا پہلے اماں کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے مائی صاحبہ جو رکھیا کیجئے، ویکھن دی اجازت تو سانوں بھی نہیں دیتی، تو سننا ذرا۔ وہ جب گئے نا تو مائی صاحبہ سے جا کے پوچھ لیں کہ اماں جی اس گٹھڑی نے تو کمال کر چھڑے، ساڈی شکست نو فتح چ بدل چھڑے ہے، لیکن دسو ہویا کی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی کہ میں جب اپنے بال کاٹتی تھی نا تو اس کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتی تھی کہ کسی پر میرے وجود سے جدا ہوئے بال بھی اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، میں تو وہ بال بھی جو کاٹتی تھی وہ بھی اس گٹھڑی میں سنبھال کے رکھتی تھی۔
اور مجھے پتا تھا میرے رب کو میرا یہ عمل بڑا قبول ہوگا، اور جب تم اس کا واسطہ دو گے تو تم بڑی سے بڑی مشکل سے نکل جاؤ گے۔ اور صحابہ نکلے بھی، یہ صحابیات تھی، یہ ان کے معاملات تھے۔ آج ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہم نام یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارے شادیوں کے معاملات ہوں یا عقیقے کے کوئی بھی ہمارے خوشی کا پروگرام ہو، ہم شریعت کو دھکا دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے خاص، ہم اپنے شادیوں کے موقع پہ کہتے ہیں پھپھڑ ناراض ہو راضی ہو، جے چاچا ناراض ہے راضی ہو، جے خالہ ناراض ہو راضی ہو جی۔ سب کو راضی کرتے ہیں، سب کو، کہ ہن ویاہ تے راضی تے کرنا رشتہ داراں نوں، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو۔ کبھی تو ایسا ہو ہماری شادی آئے تو ہم مدینے کی طرف منہ کر کے کہیں مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ اور کبھی تو ہم اپنے شادی کے معاملات میں جناب الیاس ستار قادری صاحب کا جملہ بولیں کہ میرے سب عزیز چھوٹے، میرے یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہر اس غیر رسم کو چھوڑنے کی توفیق دے جو یہودی چاہتے ہیں ہمارے اندر آ جائے، کافر چاہتے ہیں ہمارے اندر آ جائے اور ہمیں وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔